آپ کو فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے ان تاریخی الفاظ کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں جو خیبر پختونخوا میں فیلڈ مارشل نے فروری 2023 میں پشاور پولیس لائن دھماکے میں پولیس کے افسران اور اہلکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہے تھے. سنیے ان الفاظ کو. تمہیں پتا ہونا چاہیے ریاست کی جنگ لڑ رہے ہو, اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ تم لوگ اللہ کی جنگ لڑ رہے ہو, اس کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے. یہ مولوی صاحب کھڑے ہیں, ان کو پتا ہوگا. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. آپ نے یہ سارے کام کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتا ہے اور زمین پر فساد کرتا ہے, ساتھ ہی اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے ذالک خزی فی الحیات الدنیا, یہی ہے, اور آخرت میں یہ دنیا میں سزا ہے, اس کی آخرت میں اور ملے گی. ٹھیک ہے, یہ ہے آپ کا قانون, یہ ہے اللہ کا قانون, اور آپ چونکہ اللہ کے قانون پہ چل رہے ہو, آپ اللہ کے سپاہی ہو. کوئی دنیا کی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی, یاد رکھنا میری بات, ٹھیک ہے. قربانیاں ہوتی ہیں اللہ کے راستے پہ, کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا. تو یہ اس ایمان کے جذبے کے ساتھ جو ہے میدان میں اترا کرو, ٹھیک ہے. پاک فوج پوری ہر وقت جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. اور ہمیں فخر ہے اپنی پولیس کے اوپر اور اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر. کے پی پولیس زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد, پاکستان زندہ باد. گڈ, شاباش. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. 2023 میں بھی ہم یہاں کھڑے تھے, آج بھی ہم یہاں کھڑے ہیں. پاکستان زندہ باد رہے گا, خیبر پختونخوا زندہ باد رہے گا. اس حقیقت کو کوئی نہیں چینج کر سکتا. کس چیز کی وضاحت چاہیے آپ کو؟ آئین کی وضاحت چاہیے. آپ اس کی پلین انگلش نہیں پڑھ سکتے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آئی ایم اے لیگل جورسٹ, میں کوئی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہوں کہ میں آپ کو اس کی وضاحت دوں گا. آپ لوگ اپنی اتنی فیکلٹیز اور انرجیز کو کوئی کنسٹرکٹیو کام پہ لگائیں میرے بھائی, کہ ادھر یہ ہوگا, وہ ہوگا, یہ ہوگا, کیونکہ آپ کے چاروں سوال جو سے ہیں وہ فوج کی اندرونی معاملات کے بارے میں. میرا سر سوال ایک عسکری نوعیت کا اور ایک نسبتاً نیم عسکری نوعیت کا ہے. تاخیر اور اس میں پھر تردید اور پھر وضاحت, یہ نوٹیفیکیشن سے جڑا جو معاملہ تھا, اس کی وجہ سے قیاس رأی نے جنم لیا. آپ کو کیا سمجھ آئی تاخیر کیوں پیدا ہوئی؟ اور جو قیاس رأی نے جنم لیا اس میں ایک قیاس رأی یہ تھی کہ پروبیبلی حکومت وقت جو ہے اس کا سیٹ آف ڈیمانڈ ہے ریلیٹڈ ٹو دس نوٹیفیکیشن. یہ کس حد تک درست بات ہے؟ فیلڈ مارشل صاحب کا عہدہ بہت بڑا عہدہ ہے, آنریری عہدہ ہے, اعزازی تا حیات, لیکن کل رات ایک بڑے اہم حکومتی وزیر یہ فرما رہے تھے کہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے اس میں جو عمر کی حد ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اس سے میں کیا مطلب سمجھوں؟ اور جو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہیں ان کی تعیناتی کب اور کیسی ہوگی؟ کیا وہ کسی اور فورس سے بھی ہو سکتے ہیں؟ اور ایک دوسرا سوال میرا جڑا ہے ایس آئی ایف سی سے. ان کے جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں جنرل سرفراز صاحب, پاکستان بزنس فورم میں وہ مخاطب تھے, 2 اخباروں نے کوٹ کیا, وہ موجودہ جو ایف بی آر کا سسٹم ہے اور سرمایہ کار کو جو تحفظات ہیں اس کے اوپر کھل کر تنقید کر رہے تھے. کیا یہ موجودہ نظام پر عدم اعتماد ہے, اور کیا ایس آئی ایف سی خود اس بیوروکریٹک سیٹ اپ اور ہرڈل کا شکار ہے؟ شکریہ. ایک تو آپ لوگ سوال بھی 4-4, 5-5 پارٹس کرتے ہیں, and multiple questions in one. Look, let me come to میرا what I understand, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نوٹ کرتے کرتے جو ہے نا آگے پیچھے نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. تو اگر وہ مس ہو جائے مجھے بتائیے گا. آپ نے پہلی بار آتی ہے تاخیر کی. یہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر میرے بھائی تشکیل ہو رہا ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز, دی پریویس اینٹی دیٹ واز دیئر واز اے کمیٹی میکنزم, a staff mechanism. So we are transiting from a committee coordinate mechanism into a operational headquarter.
So if you are going to do that, it's going to require a lot of things that needs to be done in place. Lot of terms of references जिनको आपने तयन करना है, उसके लिए डेलिब्रेशन की मेरे भाई रिक्वायर्ड है. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो फौज है ना, वो मीडिया और सोशल मीडिया के विम्स पे नहीं चलती. वी आर ए प्रोफेशनल आर्मी, वी आर ए प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस, एंड वी डू द थिंग्स and we try to do the things right the first time. ठीक है. जो आपने बात की नेशनल सिक्योरिटी फोर्स कमांडर की, नेशनल स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड जो बन रही है उसके कमांडर की, उसमें आपका सवाल क्या था? अच्छा, ये सेकंड पार्ट जो है उस पर तो मैं कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लें, क्योंकि हमें कोई आदत ही पड़ गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज एब्सोल्युटली क्लियर, लेकिन हम अपनी ज़हन की इख्तरा डाल के सवाल बना लेते हैं. तो आई थिंक वी आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दैट. आपको ही पता है उस पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कोई शक है? तो फिर ये सवाल की क्या जरूरत है? नहीं, इसके सवाल की जरूरत क्या थी? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सोल्युटली क्लियर है तो ये आइन ने फैसला करना है, पार्लियामान ने फैसला करना है, या मैंने और आपने फैसला करना है? What is the need? Because that is a classic example where you try to create a narrative where there is no narrative. By putting out such questions, you are actually trying to deliberately put a notion which जो आपका आइन के अंदर जिसकी गुंजाइश ही नहीं है. तो what is the need of this question? किस चीज की वजाहत चाहिए आपको? आइन की वजाहत चाहिए. आप उसकी प्लेन इंग्लिश नहीं पढ़ सकते उसमें क्या लिखा हुआ? किस चीज की वजाहत हम मांग रहे हैं? आई एम ए लीगल ज्यूरिस्ट, मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हूं कि मैं आपको उसकी वजाहत दूंगा? सो दिस इज अगेन हाउ द नैरेटिव्स आर मेड. उसकी मैंने आपको मिसाल भी दी है. एंड दैट्स वाई जो राणा साहब ने सवाल किया, मैं कहता हूं आप लोग अपनी इतनी फैकल्टीज और एनर्जीज को कोई कंस्ट्रक्टिव काम पे लगाएं मेरे भाई. पूरा दिन फौज के बारे में अपनी ऑब्सेशन से बाहर निकलें कि इधर ये होगा, वो होगा, ये होगा, क्योंकि आपके चारों सवाल जो से हैं वो फौज की अंदरूनी मामलात के बारे में. Pakistan has lot more to offer to our media and competent journalists like you, and you can do wonders अगर आप थोड़ी सी तवज्जो वहां पे भी दे दें, क्योंकि वो पाकिस्तान के अवाम के एक्चुअल इश्यूज हैं. लेट नॉट आर्मी बी डिस्कस्ड कि शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10-11 बजे तक फौज और फौज के मामला डिस्कस करते रहे. तो वो कब होगी? जब जरूरी होगी वो करती जाएगी. नहीं, आगे एक और भी आपका सवाल था NCSIFC पे. देखिए, पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी सहूलत के लिए हुकूमत वक्त ने ये SIFC का अदारा बनाया. एंड दे रिक्वेस्टेड बिकॉज ऑफ टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज दैट द आर्मी हैज टू प्रोवाइड सर्टन सपोर्ट टू इट. बट द इकोनॉमी एंड ऑल क्वेश्चंस एंड ऑल एक्सप्लेनेशंस देयर टू रिलेटेड, आई वुड रिक्वेस्ट हम्बली दैट यू प्लीज रेफर टू द करेक्ट क्वार्टर्स जो इस पे कॉम्पिटेंट है बात करने के लिए. आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू डू दैट.